وہ دروازہ پچھلے 50 سالوں سے بند تھا، لیکن آج رات وہ خود بخود کھل گیا، اور پھر اندھیرے میں سے ایک بھاری آواز آئی، تم نے مجھے بلایا تھا نا، اب میں آ گیا ہوں۔ کمرے میں موجود اکیلے شخص کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے، کیونکہ اس نے کسی کو تو بلایا نہیں تھا، اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ وہ آواز کمرے کے اندر سے نہیں بلکہ اس کے اپنے ذہن کے اندر سے آ رہی تھی۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک پہاڑی سلسلے کے دامن میں کالے پانی نام کا ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے بیچوں بیچ ایک بہت پرانا اور گہرا کنواں تھا، جسے لوگ موت کا کنواں کہتے تھے۔ اس گاؤں والوں کا ماننا تھا کہ ہر چاند گرہن کی رات اس کنویں سے ایک سایہ نکلتا ہے، اور جس گھر کی چھت پر جا کر وہ بیٹھتا ہے، اس گھر کا سارا سکون ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ اتنے خوفزدہ تھے کہ مغرب کے بعد اس کنویں کے پاس سے گزرنا تو دور کی بات، اس کی طرف دیکھنا بھی گناہ سمجھتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ جو کوئی بھی بہادر نوجوان رات کے وقت اس کنویں کا راز جاننے گیا، وہ صبح کنویں کی منڈیر پر بے ہوش پایا گیا، اور ہوش میں آنے کے بعد وہ ایک ہی بات دہراتا، وہ اندر ہے، وہ اندر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس پرسرار کنویں کی خبر جب اس ریاست کے بادشاہ تک پہنچی تو اس نے اعلان کروا دیا، جو شخص چاند گرہن کی رات اس کنویں کے پاس گزارے گا اور اس سائے کا راز کھولے گا، اسے 500 سونے کی اشرفیاں اور شاہی دربار میں خاص مقام دیا جائے گا۔ انعام بڑا تھا، لیکن جان اس سے بھی زیادہ پیاری تھی سب کو۔ سب پہلوانوں نے سر جھکا لیے۔ اسی شہر میں ایک مولوی صاحب رہتے تھے، جن کا نام مولوی کرامت تھا۔ وہ دانا تھے، مگر ان کا مزاج بڑا ہی مزاحیہ اور لاپرواہ قسم کا تھا۔ مولوی صاحب دربار میں آئے، مسکرائے اور بولے، بادشاہ سلامت، 500 اشرفیاں! اتنے میں تو میں اپنے لیے ایک نیا حجرہ اور سردیوں کے لیے بہترین کشمیری شال لے سکتا ہوں۔ مجھے یہ چیلنج منظور ہے۔ درباریوں نے حیرانی سے کہا، مولوی صاحب، وہاں تو بڑے بڑے بہادروں کا دماغ خراب ہو گیا، آپ اپنی جان کیوں خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ مولوی کرامت نے اپنی پرانی لاٹھی زمین پر ٹھونکی اور ہنستے ہوئے بولے، بھائی، اگر وہ سایہ اتنا ہی خطرناک ہے تو میں اسے وظیفہ پڑھ کر سنا دوں گا، شاید وہ بھی نیک بن جائے۔ مولوی کرامت چاند گرہن کی رات کالا پانی آ گیا۔ سارا گاؤں اپنے گھروں میں دبک گیا۔ مولوی کرامت صرف ایک لالٹین، ایک تھیلی بنے ہوئے چنوں کی اور اپنی موٹی لاٹھی لے کر کنویں کے پاس جا پہنچے۔ انہوں نے کنویں کی منڈیر پر اپنا کپڑا بچھایا، آرام سے بیٹھ کر چنے چبانے لگے اور بولے، ہاں بھائی سائے، اگر آنا ہے تو جلدی آؤ، ورنہ میں سو جاؤں، پھر مت کہنا مہمان نوازی نہیں کی۔ آدھی رات گزری، اچانک تیز ہوا چلنے لگی، لالٹین کی بتی پھڑ پھڑانے لگی، اور پھر کنویں کے اندر سے ایک بھاری گونجتی ہوئی آواز آئی، تو یہاں کیوں آیا ہے انسان؟ کیا تجھے تیری جان پیاری نہیں؟ تیری موت تجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ اب یہاں عام بندہ ہوتا تو ڈر کے مارے چیخ پڑتا، مگر مولوی کرامت نے کنویں کے اندر جھانکا اور بولے، ارے موت تو تب آئے گی جب میرے چنے ختم ہوں گے، ویسے آواز تو تمہاری بڑی کڑک ہے، نعت پڑھا کرو، بڑا ثواب ملے گا۔ اچانک کنویں میں سے ایک لمبا کالا سایہ باہر نکلا، اس کی سرخ آنکھیں چمک رہی تھی اور وہ سیدھا مولوی صاحب کی طرف بڑھا۔ سائے نے گرج کر کہا، میں تیرا سکون چھین لوں گا، تو اب کبھی سکون سے نہیں سو پائے گا۔ مولوی صاحب نے لاٹھی اٹھائی اور ہنس کر بولے، بھائی، میری تو ویسے بھی بڑھاپے میں نیند اڑ گئی ہے، تم لے جاؤ، شاید مجھے کوئی فائدہ ہو جائے۔ سایہ تیزی سے مولوی صاحب کی طرف لپکا۔ انہوں نے اپنی لاٹھی پوری طاقت سے سائے کے سر پر ماری، ٹھاک! مگر یہ کیا؟ لاٹھی کسی بوجھ کو نہیں لگی، بلکہ ایک ٹھوس چیز سے ٹکرائی اور ایک انسانی چیخ بلند ہوئی، آہ میرے سر! مولوی صاحب نے جلدی سے لالٹین آگے کی اور مسکرا کر بولے، ماشاءاللہ، بھوتوں کو بھی جب چوٹ لگنے لگی ہے، کیا بات ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سائے کا لبادہ کھینچ لیا۔ نیچے کوئی جن یا بدروح نہیں تھی، بلکہ گاؤں کا ہی وہ دکاندار تھا جو جڑی بوٹیاں بیچتا تھا۔ مولوی صاحب نے اس کا کان پکڑا اور بولے، تم ہو موت کے سوداگر، شکل سے تو تم چوہے کے سوداگر لگتے ہو،
ये सब क्या ड्रामा है? दुकानदार ने रोते हुए सच उगल दिया। मुझे माफ़ कर दे मौलवी साहब, इस कुएं के अंदर एक खुफिया रास्ता है जो एक पुराने खजाने तक जाता है। मैं नहीं चाहता था कि कोई इस कुएं के पास आए, इसलिए मैंने ये डरावनी आवाज़ें निकालने का और सुर्ख शीशे पहनकर लोगों को डराने का मंसूबा बनाया। मैं लोगों को वो जड़ी बूटियां संगा देता था जिससे उन्हें वहम होने लगते थे। मौलवी साहब कहका लगाकर हंस पड़े। इतनी मेहनत तुमने इस खजाने के लिए की बरहुदार, अगर इतनी मेहनत तुम हलाल की तजारत में करते तो आज तुम्हारे अपने घर में खजाना होता। मौलवी करामत ने अपनी पगड़ी के कपड़े से इस नकली बूत को बांध लिया और उस कुएं के साथ लटकाया और बाकी रात बड़े सुकून से चने खाते हुए गुजारी। वो उससे बोले, लो भाई, रात तो कट गई और बूत साहब भी अब शरीफ हो गए हैं। जब सुबह का सूरज निकला तो गांव वाले डरते डरते कुएं के पास आए। वो हैरान रह गए जब उन्होंने मौलवी करामत को हंसते मुस्कुराते पाया और उनके कदमों में गांव का वो दुकानदार बंधा हुआ पड़ा था। बादशाह को जब खबर मिली तो उसने फौरन 500 सोने की अशरफियाँ भिजवाईं और मौलवी साहब ने अशरफियों की थैली ली, मुस्कुराए और बोले, इनमें से कुछ तो मैं सर्दियों की शाल लूँगा और बाकी सब इस गांव के यतीमों और गरीबों में बांट दो, ताकि आइंदा कोई गरीबी के डर से ऐसा बोझ न बने। मौलवी साहब ने गांव वालों की तरफ रुख किया और एक ऐसी बात कही जो आज भी उन पहाड़ों में गूंजती है। उन्होंने कहा, मेरे भाइयों, याद रखना, खौफ की कोई हकीकत नहीं होती। खौफ सिर्फ उस वक्त तक जिंदा रहता है जब तक तुम उसे अपने दिमाग में जगह देते हो। जिस दिन तुमने सोचना छोड़कर डरना शुरू कर देते हो, इस दिन कोई ना कोई बहरूपिया आकर तुम्हें लूट लेता है। ओवर थिंकिंग और वहम शैतान के सबसे बड़े हथियार है। जिसका दिल अल्लाह पर तवक्कल से भरा हुआ हो, उसे दुनिया का कोई कुआं, कोई साया नहीं डरा सकता। और उस दिन के बाद वही मौत का कुआं गाँव के बच्चों की छुपन छुपाई खेलने की सबसे पसंदीदा जगह बन गया। मगर मगर आज भी अगर कोई रात के वक्त उस कुएं के पास से गुजरे तो शायद उसे कुएं के अंदर से एक हल्की सी हंसी सुनाई दे। क्या नात सुनाने का इरादा है? दोस्तों, अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसा खौफ या ओवर थिंकिंग का कुआं है तो आज ही इस पर तवक्कुल का ढक्कन रख दें। अगर इस कहानी ने आपके चेहरे पर मुस्कुराहट और दिल को सुकून दिया है तो कमेंट में एक बार अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो छोटी छोटी बातों पर डर जाते हैं।